ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر، سورج کی طرح روشن سچائی کی ایک تصویر، ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا وحبيبنا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلغفين الخطائين الهالكين شفيعا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له لا ند له لا مثل له لا مثال له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا بمحمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى جميع وصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشائخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. معزز علماء باوقار، تنظیم رضائے مصطفیٰ کے جمیع عہدیدار و اراکین، شریک بزم بزرگان دین و ملت، نوجوانان اہل سنت،
عقیدت اور محبت کے ساتھ کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم باعث تخلیق آدم و بنی آدم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب عرب کے سورج عجم کے چاند اللہ کے پیارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار سرکار ابد قرار احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درودوں کی ڈالی عقیدت کی تھالی میں سجا کر پیش کیجیے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس جلسے کا عنوان تحفظ عقائد اہل سنت اور تعارف اعلی حضرت. ان بنیادی عنوانات پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. یہ کوئی نئی جماعت، نئی شیرازہ بندی یا نئی تحریک یا نیا فرقہ نہیں ہے. اہل سنت و جماعت اللہ کے رسول کے مبارک دور سے چلی آ رہی ہے اور سارے صحابہ اہل سنت، سارے تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین، جمیع اولیاء کرام، ان سبوں کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے. چونکہ مردود شیطان جب جنت سے نکالا گیا تو اس نے چیلنج کیا، اللہ تعالی کے سامنے چیلنج کیا. چیلنج کیا تھا اس کا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، میں اولاد آدم کا اغوا کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا. یہ آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں. آدم کو سجدہ نہ کیا، اسی وجہ سے جنت سے نکالا گیا. تو کہنے لگا یہ آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں، اب آدم کی اولاد کو میں دنیا میں سکون سے نہیں رہنے دوں گا، بلکہ اولاد آدم کو مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے، مختلف ناموں سے، مختلف روپ سے میں انہیں گمراہ کروں گا. کبھی آگے سے آ کر گمراہ کروں گا، کبھی پیچھے سے آ کر گمراہ کروں گا، کبھی دائیں سے آ کر گمراہ کروں گا، کبھی بائیں سے آ کر گمراہ کروں گا. بہرحال شیطان نے گمراہ کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں اعلان کیا تو اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا. اس رب قدیر نے اپنی رحمت کاملہ اور قدرت کاملہ کے صدقے میں
انبیاء مرسلین کا سلسلہ اس دنیا میں جاری فرمایا. حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا و مولا تک جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے ان سب نبیوں اور رسولوں پر ہمارا ایمان. وہ سب اللہ کے برحق نبی ہیں، برحق رسول ہیں، اور اس سارے کے سارے نبیوں اور رسولوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوم اور اپنی اپنی امت کے درمیان اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا پیغام دیا اور اپنی نبوت و رسالت کا ان کے سامنے اعلان کیا اور اللہ کے پیغامات اور احکامات ان تک پہنچائے اور شیطان کے مکر و فریب سے ان کو بچایا. جن کی قسمت میں ایمان تھا، جن کو اللہ تعالی ہدایت دینا چاہا، اپنے نبیوں کے ذریعے ہدایت دیا، رسولوں کے ذریعے ہدایت دیا. اب چونکہ ہمارے آقا خاتم النبیین کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے، اب قیامت تک کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول دنیا میں آنے والا نہیں ہے. ہمارے آقا ہی سب سے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں. آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، رسالت کا سلسلہ آپ ہی پر ختم ہو چکا. اب قیامت تک کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے. اب چاہے قادیان کی سرزمین سے غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کرے، لیکن ایمان والے اس دعوے کو جھوٹا مانیں گے، کیونکہ وہ شیطان ہے اور وہ شیطان ہی گمراہ کرنے کا اعلان کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں. تو غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی وحی مجھ پر آتی ہے. عزیزان محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس کے مکر اور فریب سے محفوظ رہا ہے. یہ اولیاء کرام کا صدقہ ہے اور مجددین اعظام کا صدقہ ہے اور علماء اہل سنت و جماعت کی کاوشوں کا صدقہ ہے، جو اس کے مکر و فریب سے امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ محفوظ و مامون ہے. عزیزان محترم، تو یہ دور جو چل رہا ہے یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، اور نئے نئے انداز سے، نت نئے طریقوں سے آپ کے سامنے نئے نئے عنوان لے کر آتے ہیں تاکہ امت مسلمہ کو کسی بھی انداز سے گمراہ کیا جا سکے. مثال کے طور پر ابھی تازہ ترین واقعہ آپ ہی کے محلے کا، جماعت اسلامی ہند. یہ نام ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے. الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت جماعت اسلامی کو خوب اچھی طرح جانتی ہے کہ کیا ان کے عقائد ہیں، کیا ان کے نظریات ہیں، کیا ان کا مشن ہے. مختصراً عرض کر دوں، یہ جماعت اسلامی کے بانی مولوی ابو الاعلی مودودی، مولوی ابو الاعلی مودودی نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی. مقصد کیا پیش کیا؟ اقامت دین، دین کو قائم کرنا، یہ ان کی جماعت کا مقصد. اور یہی یہ نعرہ لگاتے پھرتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر ہم اللہ کا دین قائم کریں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم کریں گے. لیکن کوئی ان سے یہ تو پوچھ لے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا بے شک بہت اچھی بات ہے، بہت پیاری بات ہے، لیکن اے مدعیان اقامت دین، ذرا تم اپنا جائزہ لو. پہلے یہ دیکھو کہ تم کتنے دین پر قائم ہو، تم کتنے دین اسلام پر قائم ہو. ذرا اپنا جائزہ لو، اپنا لباس دیکھو، اپنی شکل دیکھو، اپنے طور طریقے دیکھو، اپنا لٹریچر دیکھو. یہی وہ جماعت اسلامی ہند ہے جس کے بانی مولوی ابو الاعلی مودودی نے پردہ نام کی کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر ہمارے آقا کو چرواہا لکھا. لکھنے والا اگر کوئی ہندو ہوتا، غیر مسلم ہوتا، وشوا ہندو پریشد کا لیڈر ہوتا یا آریہ سماج کا کوئی لیڈر ہوتا
تو مسلمان کہتے کہ بھائی غیر مسلم نے کہا ہے وہ تو دشمن رسول ہی ہے، کہا ہوگا، ہم اس کی بات پر اتنا تعجب نہیں کرتے، لیکن کلمہ پڑھنے والے، دین کو قائم کرنے کا دعویٰ کرنے والے اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں نبی کی بارگاہ میں جس لفظ کے استعمال پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیامت تک پابندی عائد کر دی ہے۔ اب قرآن کی آیت سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہ پہلے پارے کی آیت، پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، تم مت کہو، راعنا، تم رائنا مت کہو، وقول انظرنا، بلکہ تم کہو انظرنا، نظر کرم فرمائیے، انظرنا کہو، واسمعوا، اور خوب غور سے سن لو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، میرا حکم نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ آیت کی ابتدا ایمان والوں سے ہو رہی ہے اور آیت کا اختتام کافرین کے ذکر پر ہو رہا ہے، ان کے عذاب علیم کے ذکر پر ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ ماننے والے اس حکم کو وہ ایمان والے ہیں اور نہ ماننے والے وہ کافر ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ تو رائنا عربی کا ایک لفظ ہے جس کے دو معنی نکلتے ہیں۔ رائنا کے ایک معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، ہماری رعایت کیجیے۔ انہیں صحابہ کرام رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر رہتے اور سرکار مدینہ علیہ السلام کے فرمودات عالیہ کو سنتے، آپ کے ارشادات عالیہ کو سماعت کرتے۔ اگر کوئی بات دوبارہ سننے کی تمنا ہوتی تو صحابہ اس طرح عرض کرتے تھے، رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جو ابھی آپ فرما رہے تھے آقا، آپ دوبارہ فرما دیجئے، رعایت فرمائیے ہماری، ہم تاکہ ان الفاظ کو ذہن نشین کر لیں۔ تو صحابہ رائنا کہہ کر نیت کیا کرتے تھے؟ رعایت کیجئے، ہماری رعایت کیجئے آقا، مہربانی کیجئے آقا۔ لیکن یہی لفظ دشمنان رسول ذرا کھینچ کر بولتے تھے، رائینا رائینا رائینا، تو اس کے معنی ہوتے تھے، اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے۔ یعنی رسول کو چرواہا کہہ کے مخاطب کرتے تھے، اے بکریاں چرانے والے، جانوروں کو چرانے والے، اے چرواہے، اے چرواہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے ایک معنی کو جو چرواہے کے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ پر پابندی عائد کر دی قیامت تک کے لیے کہ ایمان والو، اب میرے نبی کی بارگاہ میں رائنا نہ کہنا، میرے نبی کو رائنا کہہ کے مخاطب نہ کرنا۔ اگر تمہیں کچھ کہنا ہی ہو تو یوں کہنا، انظرنا یا رسول اللہ، انظرنا یا حبیب اللہ، انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نظر کرم فرمائیے۔ انظرنا کے معنی نظر کرم فرمائیے، نظر رحمت فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چرواہا کہنے پر پابندی عائد کر دی، رائنا کہنے پر پابندی عائد کر دی۔ تو جس لفظ کے کہنے پر اللہ نے پابندی عائد کی ہے، یہ جماعت اسلامی کے بانی مولوی ابو العلا مودودی نے اپنی پردہ نام کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، عرب کا ان پڑھ چرواہا، ان پڑھ بھی لکھا، رسول کو چرواہا بھی لکھا۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو عزیزان محترم، یہ ان کے عقائد ہیں، یہ ان کے نظریات ہیں۔ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دین کو قائم کریں گے۔ ارے تم کیا دین کو قائم کرو گے؟ تم تو دین کو برباد کر رہے ہو، دین کے لانے والے کی عظمت کو گھٹا رہے ہو، دین کے لانے والے کے مقام و مرتبے کو تم گھٹا کر پیش کر رہے ہو، مجروح کر رہے ہو، ان پڑھ کہہ رہے ہو، چرواہا کہہ رہے ہو۔ بتاؤ تو صحیح، دنیا میں ساری قومیں بستی ہیں، ساری قومیں دنیا کے اندر رہتی ہیں، کوئی قوم کا رہنما، کوئی قوم کا مقتدا، کوئی قوم کا رہبر، کوئی قوم کا پیشوا، کوئی قوم کا امام، جو بھی ہو وہ اپنی اپنی قوم کے اندر بڑا معتبر مانا جاتا ہے، قابل عزت مانا جاتا ہے۔ ہر قوم اپنے رہنما کی عزت کرتی ہے، ہر قوم اپنے لیڈر کی عزت کرتی ہے، اپنے پیشوا کا احترام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی آج بھی تعظیم کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی موسیٰ علیہ السلام کی آج بھی تعظیم کرتے ہیں۔ ارے ان کی تعظیم تو بہت اعلیٰ ہے، ان سے جن چیزوں کو نسبت ہو گئی تھی ان چیزوں
چیزوں کی بھی وہ تعظیم کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کی وہ تعظیم کیا کرتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، غیر مسلموں کو دیکھ لو کہ وہ رام چندر جی کے ماننے والے ہیں، ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور غیر مسلم لوگ اپنے پیشوا کی بڑی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یہ مسلمان قوم کو کیا ہو گیا؟ اپنے آقا و مولا جس کے صدقے میں عیسیٰ کو نبوت ملی، جس کے صدقے میں موسیٰ کو نبوت ملی، جس کے صدقے میں ساری کائنات پیدا کی گئی، یہ زمین بنی تو اسی رسول کے صدقے میں پیدا کی گئی، یہ آسمان پیدا کیا گیا تو اسی رسول کے صدقے میں پیدا کیا گیا، یہ چاند و سورج کی نورانی قندیلیں روشن کی گئی تو اسی رسول کے صدقے میں پیدا کی گئی، یہ ساری کائنات کی بہار اسی رسول معظم کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے۔ تو پھر مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ اپنے آقا کی اپنے جان سے زیادہ عزت کرتے، ہر شے سے زیادہ تعظیم کرتے، ہر شے سے زیادہ اپنے آقا سے محبت رکھتے۔ یہ ایمان کا تقاضا تھا، یہ ایمان کا لازمہ تھا، لیکن ان لوگوں نے نام اسلام کا لیا اور کام یہود و نصارہ والا کیا، یہود و نصارہ والا کیا، یعنی یہود و نصارہ ہمارے آقا سے دشمنی رکھتے ہیں، لہذا انہوں نے دشمنی کر کے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ ہم کو تم مسلمان مت سمجھو، ہمارا تعلق تو یہود و نصارہ سے ہے، کیونکہ نبی کی شان میں توہین کرنا، نبی کی بے عزتی کرنا یہ یہودیوں کا کام تھا، نصرانیوں کا کام تھا، یہ دشمنان رسول کا کام تھا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، ببانگے دہل کہنا چاہتا ہوں کہ جو رسول پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کو ان پڑھ چرواہا لکھتا ہے، قسم خدا کی ہماری نظر میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو رسول پاک کی شان میں بے ادبی کرے، رسول پاک کی شان میں گستاخی کرے۔ گستاخ رسول مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ نبی کی بارگاہ میں گستاخی نہیں کر سکتا، وہ نبی کی شان میں توہین نہیں کر سکتا، وہ تو اپنے آقا کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے، اپنے آقا کو اپنے جان سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلمان رشدی نے جب لکھا شیطانی کلمات نام کی کتاب لکھا تو پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوا اور کئی جگہ احتجاجی جلسے ہوئے، اور ہمارے شہر حیدرآباد مکہ مسجد میں بھی ہم نے بہت عالیشان پیمانے پر احتجاجی جلسہ سلمان رشدی کے خلاف عظمت مصطفیٰ کے نام سے قائم کیا تھا، جس میں لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی تھی، اور بمبئی کی سرزمین پر کئی ہزار مسلمانوں نے جلوس نکالا تھا، اس کتاب کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ تو عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں یہ تاریخ میں لکھا ہے، یہ ہندوستان کی تاریخ میں ہے کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر، بمبئی کی سرزمین پر نوجوانوں نے جب جلوس نکالا تھا تو پولیس نے ان پر گولیاں ماری تھیں، ان کے سینوں پر گولیاں چلائی تھیں، تو مسلمان جیالے 72 نوجوان 12 نوجوان شہادت کا جام پیتے ہیں، 12 نوجوان اس جلوس میں شہید ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان شہید ہونے والوں کی تمنا جو تھی وہ یہی تھی کہ ہم جو جان دے رہے ہیں دنیا کے لیے نہیں دے رہے ہیں، روپیے پیسے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، ہم جان دے رہے ہیں تو اپنے آقا کی محبت میں دے رہے ہیں، ہم جان دے رہے ہیں تو اپنے رسول کی محبت میں دے رہے ہیں، اور دشمن رسول کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے جان دے رہے ہیں۔ تو یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ گولی لگے گی سینے میں تو روح پہنچے گی مدینے میں۔ تو یہ دشمنان اسلام کا کام ہوتا ہے، نبی کی شان میں توہین کرنا، نبی کی عظمت کو گھٹانا۔ مسلمان نہیں کر سکتا یہ کام، جو مسلمان ہوگا وہ ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا، یاد رکھو آپ۔ اب کہنے کا مطلب اور مدعا میرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا روپ کو ظاہر کر دیا، اور انہوں نے اپنے تمام عقائد کو کتابوں میں چھاپ کر عام کر دیا۔ آپ کو جھکی چکی بات تو رہی نہیں، سب جانتے ہیں ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو اب نئے نام سے، نئے عنوان سے، نیا روپ لے کر، نیا چہرہ لے کر، نیا مکھوٹا لے کر ہماری قوم کے درمیان آئے ہیں۔ اب رہبری کریں گے تمہاری، ہم رہبر کا رہبر بن کر آئے ہیں۔ رہبر کے معنی ہوتے ہیں راستہ دکھانے والا۔ رہبر کے یہ معنی نہیں ہوتے ہیں کہ راستہ دکھانے کا دعویٰ کر کے راستے میں لوٹ لے اس کو، راستے میں لوٹ لینا یہ رہزن کا کام ہے، اور رہبر کا کام راستہ دکھانا ہوتا ہے، سچائی کا راستہ، عشق رسول کا راستہ، محبت رسول کا راستہ، تعظیم رسول کا راستہ، خدا کی محبت کا راستہ، خدا کی رضا کا راستہ، صراط مستقیم۔ یہ تمام راستوں کی نشاندہی کرنے والے، ان تمام راستوں پر چلانے والے، لے کر چلنے والے، ان کو سچے معنی میں رہبر کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تو رہبر کے روپ میں رہزن ہے جو ہمارے درمیان نئے عنوان سے آئے ہیں، نیا
نیا ٹائٹل لے کر آئے ہیں. اور پھر طرفہ تماشا یہ ہے کہ جامع نظامیہ کے مفتی صاحب کو بھی اس میں شریک کیا گیا اور ان کے ہاتھوں سے ٹیلرنگ سینٹر کا افتتاح عمل میں آیا. عوام کو بتا دیا جائے کہ نظامیہ کے علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں. جامع نظامیہ جس کو اے مسلمانوں تم اہل سنت و جماعت کا ادارہ سمجھتے ہو، وہ ادارے کے مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. دیکھو اگر ہم غلط ہوتے تو جامع نظامیہ کے مفتی صاحب ہمارے پاس کیوں آتے؟ یہ نظریہ قائم کرنے کے لیے، یہ عوام کو ذہن دینے کے لیے یہ سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، یہ سارے معاملے آپ کے درمیان واقع ہو رہے ہیں. لیکن میں پوری وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جو نام نہاد مفتیان کرام ہیں، انہوں نے گستاخان رسول کی تائید کی ہے اور گستاخان رسول کی تکفیر کا انکار کیا ہے، اور انہوں نے صاف الفاظ میں لکھ دیا کہ ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے. یعنی اشرف علی تھانوی ایک بہت بڑے مولانا گزرے ہیں تبلیغی جماعت کے، انہوں نے انگریزوں کے کہنے پر، برٹش گورنمنٹ کے اشارے پر قرآن کا غلط ترجمہ کیا، حدیث کا غلط مفہوم بیان کیا، دین اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر دیا، کتابیں چھاپی، فری تقسیم کی گئیں یا کم قیمت میں اس کو بانٹا گیا. اور آج عالم یہ ہے کہ گھر گھر فتنہ پھیلا ہوا ہے، شہر شہر میں فتنہ پھیلا ہوا ہے. یہ برٹش گورنمنٹ پر بکنے والے، ان کے پیسے پر اپنے ایمان کا سودا کرنے والے، انہوں نے قرآن کا ترجمہ غلط لکھ دیا. چند نمونے پیش کرتا ہوں، سن لو. قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، قرآن یہیں سے آغاز ہو رہا نا بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ اور بات ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھنا چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لے لو شیطان مردود کے شر سے، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ شیطان بھٹکانے کا وعدہ کر کے آیا تھا نا، تم کو گمراہ کر سکتا ہے، اس لیے تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، پھر قرآن کی تلاوت کرو. تو دوستو اور بزرگوں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا انہوں نے ترجمہ یہ لکھا، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. دعویٰ کچھ اور ہو رہا ہے اور عمل کچھ اور ہو رہا ہے. اب الفاظ سے آپ غور کیجئے. شروع کرتا ہوں میں، تو کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ بولیے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. شروع کرتا ہوں، شروع کا لفظ پہلے بیان کیا، پھر کرتا ہوں، پھر میں، پھر اس کے بعد اللہ کا نام لیا. پہلے میں بول رہے ہیں، بعد میں اللہ کا نام، جبکہ اللہ کا نام پہلے لینا چاہیے تھا نا. اور شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، یہ ترجمہ لکھا اور یہ مردوں کے لیے لکھا. عورت اگر کوئی ترجمہ پڑھنا چاہے اس بسم اللہ شریف کا تو وہ کیا ترجمہ کرے گی؟ کیا عورت بھی یہی پڑھے گی شروع کرتا ہوں میں؟ تمہارا ترجمہ ناقص، ادھورا. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. کتنی خامیاں اس ترجمے کے اندر، اور یہ خامیاں جان بوجھ کے کی گئی ہیں عوام میں انتشار پھیلانے کے لیے، عورتوں کو ترجمے سے محروم رکھنے کے لیے ایسا ترجمہ رکھا گیا. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. لیکن اعلیٰ حضرت جن کی یاد میں آج جلسہ منا رہے ہیں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بسم اللہ شریف کا ترجمہ اس طرح لکھا، اللہ کے نام سے شروع. بولیے سب سے پہلے کس کا نام ہے؟ اللہ ہی کا نام ہے. جو دعویٰ ہے ثبوت بھی وہی ہے، دعویٰ دلیل کے ساتھ ہے. اللہ کے نام سے شروع. نہ کرتا ہوں لکھا آپ نے، نہ کرتی ہوں لکھا، نہ کرتے ہیں لکھا، کیونکہ ترجمہ کرنے والے تین حیثیت کے لوگ ہیں. ایک مرد آدمی ہے، وہ پڑھے گا کرتا ہوں. عورت کرتی ہوں. اور جو عورت نہ ہو، مرد بھی نہ ہو، وہ کیا کرے گا؟
کرتے ہیں؟ تو ان کا ترجمہ صرف مردوں کے لیے ہے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، مرد حضرات پڑھ لیں، عورت نہ پڑھے اور درمیان والا نہ پڑھے. لیکن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھو کہ کتنی نفاست ہے اس ترجمے کے اندر. آپ نے یہ فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا، جو بڑا مہربان رحم والا. اب شروع اللہ کے نام سے شروع. اب مرد آدمی پڑھے تو اس کے لیے سوٹیبل، عورت پڑھے تو اس کے لیے سوٹیبل، اور دونوں کے درمیان والا پڑھے تو اس کے لیے سوٹیبل. یعنی جو چاہے پڑھ سکتا ہے ترجمہ. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا، اللہ کے نام سے شروع. عزیزان محترم، یہ اللہ کے نام سے شروع کا ترجمہ ہے. یہ پروردگار عالم کے کلام کا ترجمہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے ان لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کو کلیئر ترجمہ کر کے ہمارے ایمان کو دلا بخش دی ہے. اب ایک ترجمہ اور سن لیجئے لگے ہاتھ. سورہ فاتحہ کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. یہ ترجمہ انہی لوگوں کا ہے، وہ گروپ والوں کا، ہاں رہبر والوں کا. کیا ترجمہ؟ اے اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اب تک یہ راستہ دیکھے نہیں ہے، اس لیے کہہ رہے دکھا دکھا. لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ چلا. مولا راستہ تو تیرے نبی نے دکھا دیا، راستہ صدیق اکبر نے دکھا دیا، راستہ سیدنا عمر فاروق نے دکھا دیا، راستہ سیدنا عثمان غنی نے دکھا دیا، راستہ سیدنا مولا علی مشکل کشا نے دکھا دیا، راستہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے دکھا دیا، راستہ سیدنا امام حسین شہید کربلا نے دکھا دیا، راستہ 1,24,000 صحابہ نے دکھا دیا، راستہ غوث پاک نے دکھا دیا، راستہ خواجہ غریب نواز نے دکھا دیا، راستہ بابا شرف الدین نے دکھا دیا، راستہ یوسفین شریفین نے دکھا دیا، راستہ تمام اولیاء اللہ نے ہم کو دکھا دیا، اور اہل سنت نے ہم کو دکھا دیا. بڑا راستہ تو دکھا دیا گیا ہے، لیکن چلنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، چلنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے. جب تک تو نہیں چاہے گا ہم کیسے چل پائیں گے؟ جب تک تیرا کرم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کیسے چل پائیں گے؟ اے اللہ ہمیں تو سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ چلا. تیرا فضل ہو جائے گا تو ہم چلنے والے ہو جائیں گے، تیرا کرم ہو جائے گا تو ہم چلنے والے ہو جائیں گے. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کہ ہم کو سیدھی راہ چلا، اور ان کا ترجمہ ہے سیدھی راہ دکھا. اس لیے وہ اب تک بھٹک رہے ہیں، راستہ ہی نہیں دیکھے بیچارے، اس لیے بھٹک رہے ہیں گلی گلی کوچا کوچا ڈگر ڈگر نگر نگر. الحمدللہ ہم سنی جماعت کے مسلمان راستہ دیکھے والے ہیں. الحمدللہ اب چلنے کی اللہ کی بارگاہ میں معروضہ کر رہے ہیں. مولا تو ہم کو چلاتا رہے صراط مستقیم پر، مولا ہم کو صراط مستقیم پر چلاتا رہے. مولا تیرا فضل و کرم ہمارے شامل حال رہے گا تو ہم گناہگار صراط مستقیم پر چلتے رہیں گے. اور ہمیشہ مولا ہم کو صراط مستقیم پر چلاتا ہی رہے. جب تک یہ جسم میں جان باقی ہے صراط مستقیم پر چلاتا رہے. جب تک یہ سانس کا تار باقی ہے ہم کو صراط مستقیم پر چلاتا رہے. تو اللہ کی بارگاہ میں ہم یہی عرض کرتے مولا ہم کو صراط مستقیم پر چلا. اب اور آگے بڑھیے. انہی کے مولوی نے ترجمہ لکھا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا. میں اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سوچ سمجھ کر جواب دیجیے. یہ بتائیے آپ کہ اللہ تعالی عالم الغیب و شہادہ ہے؟ بولو ہے. الحمدللہ اللہ تعالی ہر غیب و ظاہر کا جاننے والا ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے. اللہ سب جانتا ہے. میرے دل میں کیا چھپا ہوا اس کو بھی جانتا، آپ کے سینے میں کیا چھپا ہوا اس کو بھی جانتا ہے. رات کی اندھیری میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی بھی چلتی ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. بولو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ جانتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. کس کے سینے میں کیا بھید چھپا ہوا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. عالم الغیب و شہادہ اس کی شان ہے. انک انت علام الغیوب اس کی عظمت ہے. یعنی پروردگار عالم زبردست غیب کا جاننے والا ہے. اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز باہر نہیں ہے. ذرے ذرے کو جانتا ہے، پتے پتے کو جانتا ہے، ہر انسان کو جانتا ہے، ہر بشر کو جانتا ہے، ہر جانور کو جانتا ہے، ہر ترین پرند کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. لیکن اب ان کے مولویوں نے، یہی رہبر والوں کے مولویوں نے ترجمہ لکھا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا. اور اللہ تعالیٰ ابھی مجاہدین کو جانا نہیں.
نہیں جانا ابھی. اور ایک انہی کے مولوی کو گروپ میں سے لکھا اللہ نے ابھی معلوم نہیں کیا, ابھی معلوم نہیں کیا تم میں مجاہدین کون ہے. اللہ معلوم نہیں کیا, کس سے معلوم کرتا اللہ؟ اللہ کوئی بتانے والا ہے, اللہ تعالیٰ کوئی سکھانے والا ہے؟ بتائیے. اللہ کو سب معلوم ہے, اللہ ہر چیز کا جاننے والا, ازل سے ابد تک کا جاننے والا ہے, ذرے ذرے کو وہ جانتا ہے پروردگار عالم, اس کی شان بڑی عظیم ہے. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کی ہے, ترجمہ کیا انگریزوں کے اشارے پر غلط ترجمہ, وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا, اور اللہ بھی مجاہدین کو جانا ہی نہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا, اور اللہ ابھی تمہارے غازیوں کا امتحان نہیں لیا, اور اللہ تمہارے غازیوں کا بھی امتحان نہیں لیا. وقت آئے گا تو اللہ امتحان لے لے گا, وقت آئے گا تو اللہ آزمائش میں ڈال دے گا, وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے ابتلا, ان سے آزمائش, ان سے امتحان لے گا. عزیزان محترم, اللہ جانتا ہے کہ کون کامیاب ہونے والا ہے, کون ناکام ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اور آگے بڑھیے, ایک نمونہ اور لے لیجیے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے. اس کا ترجمہ لکھا یہ مولویوں نے, بکاؤ مولویوں نے. کیا لکھا؟ کافروں نے چال چلی تو اللہ نے بھی چال چلی, اور اللہ بہترین چال چلنے والا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کافروں نے چال چلی تو اللہ نے بھی چال چلی, اور اللہ بہترین چال چلنے والا. عزیزو, چال چلنا کس کو کہتے ہیں بولیے ذرا؟ چال چلنا کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنے دکنی محاورے میں کہتے ہیں بڑا چالو ہے. چالو کس کو بولتے؟ جو مکار, دھوکے باز, فراڈی ہوتا اس کو بولتے چالو. بولتے نہیں بولتے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ کہنا جو اس کی شان و عظمت کے خلاف ہو. اللہ تعالیٰ چال چلنے والا ہے. اللہ چال چلتا, اللہ تو چلنے پھرنے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ مکر اور فریب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ کسی سے جھوٹا وعدہ نہیں فرماتا, اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں فرماتا, اللہ تعالیٰ فراڈ نہیں کرتا. اللہ ان سب نقائص سے پاک و صاف ہے. اللہ کی ذات منزہ اور مبرہ ہے, ہر عیب سے پاک ہے اللہ کی ذات. تو پھر اللہ کو چال چلنے والا کہنا اللہ پر گویا عیب لگانا ہے, اللہ کی ذات پر حرف گیری کرنا ہے. اور اللہ کی ذات جبکہ پاک و صاف ہے, ہر عیب سے پاک و صاف ہے. لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ فرمایا, آپ سنو اس کا. ہاں, ایک ترجمہ اور ہے ان کا کہ کافروں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا, اور کافروں کا مکر اللہ کے مکر سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. عزیزان محترم, یہ اللہ تعالیٰ کے مکر کو چھوٹا کہہ رہے ہیں اور کافر کے مکر کو بڑا کہہ رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں نہ جانے کیسے کیسے انداز سے گستاخیاں انہوں نے لکھی ہے. لیکن میرے اعلیٰ حضرت کی علمیت پر قربان جائیے, ان کے صحیح ترجمے پر قربان جائیے. میرے اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ فرمایا, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, اور کافروں نے فریب دینا چاہا, کافروں نے فریب دینا چاہا. وَمَكَرَ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا. کتنا پاکیزہ ترجمہ, ایمان افروز ترجمہ ہے. اب آپ فیصلہ کرو مسلمانوں, جو قرآن کے ترجمے میں اتنی بڑی ڈنڈی مارا ہو وہ حدیث کے ترجمے میں کتنی ڈنڈی مارا ہوگا. خدا کے کلام میں جب اتنی خیانت کیا ہے, خدا کے کلام کے ترجمے میں خیانت کیا ہے, تو حدیث رسول میں کتنی خیانت کیا ہوگا, تاریخ اسلام میں کتنی خیانت کیا ہوگا, صحابہ کے اقوال میں کتنی خیانت کیا ہوگا. لہذا ایسے خائن, ایسے دھوکے باز, ایسے فراڈی, ایسے مکاروں کی صحبت میں نہ جاؤ, ان کی لالچ میں نہ جاؤ, نہ ٹیلرنگ سینٹر میں جاؤ, نہ ان سے کوئی قرضہ لو, نہ ان کی فیس لو, نہ ان کا یونیفارم لو, کیونکہ ایک چکر بہت پرانا ہو گیا. ہم تو قلعے گولکنڈا میں بھی الخیر سوسائٹی وہاں پر چل رہی ہے. الخیر, کتنا پیارا نام ہے الخیر. خیر کے معنی بہتر, الخیر معنی بھلائی, بھلائی کے نام پر گمراہی. راشن تقسیم ہو رہا گھر گھر, بیوہ عورتوں کو سلائی مشین فری تقسیم کی جا رہی ہے, غریب نوجوانوں کو روزگار سے لگایا جا رہا ہے. بظاہر دیکھنے میں بہت اچھا کام نظر آتا ہے, لیکن عزیزو, یہ روپیہ پیسہ دے کر آپ کو کاروبار لگانے والا
ایسے ہی بیوقوف نہیں ہے جو آپ کو روپیہ پیسہ دے کر کاروبار لگا کے دے رہا ہے. اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے, بہت بڑا مطلب ہے. وہ چاہتا ہے کہ روپیہ پیسے سے آپ کو خرید لیا جائے اور خرید کر پھر آپ سے وہ کام لیا جائے جو کام جو ہے گمراہی کا کام ہے, جو بدعقیدگی کا کام ہے, وہ کام سے لینا چاہتا ہے. لہذا مسلمانوں, آپ بھوکا رہنا پسند کرو, بھوکے رہنا پسند کرو, لیکن اپنے ایمان کا سودا مت کرو, اپنے عقیدے کا سودا مت کرو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جو تعلیمات آپ نے پیش کی, جو تمام حقائق کا آپ نے اظہار کیا, ان تمام باتوں کی طرف بھی انشاءاللہ میں ضمناً توجہ آپ کی لے جاؤں گا. لیکن اب فی الوقت اتنا سنتے چلیے کہ ان لوگوں نے قرآن کے ترجمے میں کتنی بڑی خیانت کی ہے, کس کس انداز سے گمراہی کا ترجمہ پیش کیا ہے. اور ایک نمونہ سن لیجئے. یہ تو اللہ کی شان کی بات تھی, اب رسول کی عظمت و شان کے متعلق ان کا کیا خیال ہے, کیا ان کا عقیدہ ہے. سورہ فتح 26واں پارہ, انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اس کا ترجمہ انہی کے مولویوں نے لکھا ہے, اے محمد ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخشے, آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ بخشے. یعنی رسول پاک علیہ السلام گناہگار ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور رسول پاک علیہ السلام کے گناہ اللہ معاف کر دیا. رسول کیا گناہگار ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. وہ تو گناہگاروں کو گناہوں کے راستے سے نکال کر نیکیوں کے راستے پر چلانے کے لیے آتے ہیں. خود آقا نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمایا, غریب تھا کہ تم جہنم کے ایندھن میں گر پڑتے, میں تمہاری کمر بند کو پکڑ کر کھینچتا ہوں اپنی طرف تاکہ تم جنت کی بہاروں میں چلے جاؤ. رسول پاک علیہ السلام ہم کو جہنم میں گرنے سے بچانے کے لیے آئے ہیں, جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے نہیں, جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں اور جنت کی بہاروں میں پہنچانے کے لیے آئے ہیں. نبی گناہگار نہیں ہو سکتا, نبی معصوم ہوتے ہیں. بولو, نبی معصوم ہوتے ہیں. معصوم کے معنی ابتدا سے لے کر انتہا تک, آغاز سے لے کر اختتام تک, یعنی محض سے لے کر لحد تک زندگی نبی کی معصوم ہوتی ہے. ہر لمحہ ان کا معصوم ہوتا ہے. نبی سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے, گناہوں سے بچائے رکھتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت بی بی زلیخا کا واقعہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گناہ پر رغبت دلائی تھی, گناہ پر ابھارا تھا, لیکن یوسف علیہ السلام اکیلے ہونے کے باوجود, کمرے بند ہونے کے باوجود, دروازوں پر تالے لگے ہونے کے باوجود آپ بھاگے جا رہے ہیں, دوڑے جا رہے ہیں. کیوں بھاگے جا رہے ہیں؟ آپ جانتے تھے کہ گناہ عظیم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ لیتے ہیں, مولا اس گناہ سے مجھ کو بچا لے, اس گناہ سے مجھ کو بچا لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بند کمرے کے اندر تنہائی کے عالم میں گناہ پہ محفوظ رکھا ہے. یہ شان ہوتی ہے نبیوں کی, وہ گناہ نہیں کرتے ہیں, گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے لکھ دیا ہمارے آقا کے متعلق, اے محمد ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کرے. لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا, آپ سنو ایمان افروز ترجمہ, انا فتحنا لک فتحا مبینا, بے شک اے حبیب ہم نے تم کو روشن فتح دی, اے حبیب ہم نے تم کو روشن فتح دی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, تاکہ اللہ آپ کے سبب سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے, اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے. آپ کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے, آپ کی صورت دیکھ کر, آپ کی رحمت کی شان دیکھ کر اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے گا. اے اللہ کے رسول, بے شک آپ تو شفیع المذنبین ہیں, آپ رحمت للعالمین ہیں. اے اللہ کے حبیب آپ رحمت والے آقا ہیں. سرکار شفاعت کا صحرا آپ ہی کے سر باندھا جانے والا ہے, شفاعت کا تاج آپ ہی کے سر رکھا جانے والا ہے. مقام محمود اللہ تعالیٰ آپ ہی کو عطا فرمانے والا ہے. اور مقام محمود کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے, جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے, عطا یبعث کا ربو کا مقام محمود, ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. تو اے حبیب یہ مقام محمود کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا یہ شفاعت, وہ شفاعت کا مقام ہے, میں شفاعت کروں گا قیامت کے دن. اور صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ محشر کے میدان میں جبکہ سارے انسان جمع ہوں گے, حضرت آدم سے لے کر
آخری زمانے تک جتنے انسان آئیں گے وہ سب انسان قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے آقا. کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں انسان ہوں گے. سرکار ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں اس بھرے مجمع میں؟ اس مجمع میں ہم کہاں تلاش کریں آپ کو؟ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 3 مقامات پر مجھے تلاش کرنا، 3 مقامات پہ ڈھونڈنا مجھ کو. میں ان 3 جگہوں میں سے کسی نہ ایک جگہ تم کو نظر آ جاؤں گا. کون سی 3 جگہ ہیں؟ انشاءاللہ تعالی سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 3 مقامات پر مجھے تلاش کرنا، 3 مقامات پہ ڈھونڈنا مجھ کو. میں ان 3 جگہوں میں سے کسی نہ ایک جگہ تم کو نظر آ جاؤں گا. کون سی 3 جگہ ہیں؟ پہلے کوثر پر تلاش کرنا کہ میں وہاں کھڑا ہو کر میں اپنی امت کے پیاسوں کو کوثر کا جام بھر بھر کے پلاتا رہوں گا. العطش العطش کی صدائیں بلند ہوں گی، پیاس پیاس. دیکھو اب گرمی کا موسم چل رہا ہے، دوپہر کے وقت میں آپ کہیں سفر کر رہے ہوں اور پانی آپ کے پاس نہ ہو، حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہو اور تھوک بھی کڑوا ہو گیا ہو کہ تھوک نگل کر کے اپنی تھوڑی سی حلق کو تر کر لیں، تھوک بھی نہیں آ رہا ہو. ایسے عالم میں آپ پیاس کی کتنی شدت محسوس کرتے ہیں اور کتنا آپ کو پانی کی تلاش ہوتی ہے اور کس کس انداز سے آپ پانی ڈھونڈتے ہیں. اور اگر نظر نہ آئے تو خرید کر پینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن قیامت کا دن ہوگا، ہولناک دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا اور پسینے کا دریا بہتا ہوگا. وہاں پر سورج سوا نیزے کی بلندی پر اتر آئے گا، زمین انگار کی طرح تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی اور اللہ کا قہر برستا ہوگا. ایسے عالم میں زبانیں باہر نکل رہی ہوں گی، ماں اپنے اکلوتے بچے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی کو بھول جائے گا، شوہر بیوی کو بھول جائے گا، بیوی شوہر کو بھول جائے گی، کسی کو فکر نہ ہوگی، سب کو اپنی اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی. ایسے عالم میں سرکار مدینہ رحمت والے سرکار اپنے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا جام بھر بھر کے عطا فرمائیں گے. تو عزیزو، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلے مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا. اس کے بعد پلے صراط پر جب میری امت پلے صراط سے گزرے گی تو میں پلے صراط کے کنارے کھڑا ہو کر رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی. اے اللہ میری امت کو اس پلے صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار دینا، سلامتی کے ساتھ گزار دینا، سلامتی کے ساتھ گزار دینا. اور جبریل امین سدرہ نشین اپنا نورانی پر پلے صراط پر بچھائیں گے اس امت کے لیے. اور یہ امت محمدیہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے نورانی پر کے اوپر سے چلتی ہوئی چلی جائے گی. یہ مقام سرکار کے صدقے میں ہم کو ملا ہے. اور حضور نے فرمایا میزان عمل کے پاس مجھے تلاش کرنا، جہاں نیکیاں اور گناہ تولے جا رہے ہوں گے ترازو میں، اس ترازو کے پاس مجھے تلاش کرنا. وہ ترازو کیسی ہوگی؟ کوئی بنیے کی ترازو نہیں ہوگی، چھٹاک 2 چھٹاک، کلو 2 کلو تو تولنے کی ترازو. وہ ترازو کے متعلق تفسیر میں آیا ہے کہ وہ ترازو کا ایک ایک پلڑا اتنا بڑا، اتنا بھاری بھرکم ہوگا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر 7 آسمان اور 7 زمین رکھ دیے جائیں تو ایسے معلوم ہوگا کہ 7 روپے کے سکے رکھے ہوئے ہیں. وہ ترازو کے پلڑے میں 7 زمین 7 آسمان ایسے معلوم ہوں گے کہ 7 سکے پڑے ہوئے ہیں. اللہ، وہ ترازو اتنی بڑی ہوگی ترازو. اور حضور کیا کر رہے ہوں گے؟ اپنی امت کی بخشش کا سامان کر رہے ہوں گے. ایک امتی کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، نیکیاں بہت کم ہوں گی. آقا فوراً اپنی جیب سے پرچی نکالیں گے، ایک کاغذ نکالیں گے اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے. امتی دیکھے گا کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام جس امت کے نیکیوں والے پلڑے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ رکھیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری بھرکم ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا. وہ امتی عرض کرے گا یا رسول اللہ آخر یہ کاغذ میں ہے کیا چیز جو میری نیکیوں کا پلڑے کو اتنا وزنی بنا ڈالی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں یاد کر دنیا میں تو نے اس کاغذ کے اوپر مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف لکھا تھا، درود شریف تو نے لکھا تھا اس کاغذ کے اوپر، یہ وہی کاغذ ہے جو آج تیری نجات کا ذریعہ بن رہا ہے. اللہ، ہمارے آقا تو رحمت والے سرکار، وہ شفاعت والے آقا، وہ شفاعت کا تاج انہیں کے سر باندھا گیا ہے.
تو ایسے نبی کے متعلق کہنا کہ نبی کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے، بلکہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی صورت سے، اپنے نبی کی وجہ سے امت کے گناہ بخشے گا، امت کے گناہ معاف فرمائے گا، یہ مراد ہے وہاں۔ اور سورہ ضحیٰ کی ایک آیت کا ترجمہ بھی سن لیجئے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ سورہ ضحیٰ کی آیت۔ اس آیت کا ترجمہ یہی رہبر والے مولویوں نے لکھا ہے، اے محمد ہم نے تم کو شریعت سے بے خبر پایا سو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم نے تم کو بھٹکتا پھرتا پایا تو ہدایت دے دی۔ کسی نے لکھا، اے محمد ہم نے تم کو گمراہ پایا تو تم کو راستہ ہدایت کا دے دیا۔ نہ حضور کبھی گمراہ ہوئے، نہ کبھی بھٹکتے پھرے، نہ کبھی شریعت سے بے خبر ہوئے، بلکہ میرے آقا تو اللہ کی بارگاہ سے ہدایت یافتہ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ثبوت قرآن سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ہدایت دی گئی ہو، ارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ ہادی بن کر آ رہے ہیں، وہ داعی اللہ بن کے آ رہے ہیں، سراجا منیرہ بن کے آ رہے ہیں، بشیر و نذیر بن کے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مقام و مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو یہ لکھے ہیں ترجمہ اس کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محمد ہم نے تم کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی۔ لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں اس آیت کا ترجمہ؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا، اے حبیب ہم نے تم کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اے محبوب ہم نے تم کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ہرا تشریف لے جاتے تھے، آپ تو جانتے ہیں واقعہ، حضور غار ہرا تشریف لے جاتے تھے، صبح سے شام تک غار ہرا میں تشریف رکھتے تھے اور آپ اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے تھے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے تھے، اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کیفیت کو بیان فرما رہا ہے، اے محبوب ہم نے تم کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں کھویا ہوا پایا۔ اے محبوب ایسے ہماری محبت میں آپ ڈوبے ہوئے تھے کہ جبرائیل بھی آ کر آپ کو کہتے ہیں اقرا پڑھو اقرا پڑھو، تو آپ کہتے تھے مانا بھی قاری میں نہیں پڑھتا۔ ہماری محبت میں آپ ایسے ڈوبے ہوئے، تو ہم نے اپنی طرف راہ دی، یعنی معراج کی شب آپ کو اپنی بارگاہ میں دلہا بنا کر بلایا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی عظمت بیان کر رہا ہے اور یہ چور دین کے نبی کی عظمت کو گھٹا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ تم دین کو قائم کرنا چاہتے ہو؟ ہم کو ایسے دین کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے عقیدے کو برباد کرے، ہمارے ایمان کو تباہ کرے۔ ہم کو وہ عقیدہ وہ ایمان چاہیے جو اللہ کا دیا ہوا عقیدہ ہے، رسول پاک کا دیا ہوا عقیدہ ہے، صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہم کو چاہیے، تابعین کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہم کو چاہیے، غوث اعظم کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہم کو چاہیے، خواجہ غریب نواز کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہم کو چاہیے، حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہم کو چاہیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہم کو چاہیے، سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہم کو چاہیے۔ اسی عقیدت میں سچائی ہے، اسی عقیدے میں حقانیت ہے، صداقت ہے۔ تو یہ ترجمے سے قرآن کے جو ضمناً میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، تو اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ پیش کیا قرآن کا اس کا نام ہے کنز الایمان۔ یہ ترجمہ آپ اپنے گھروں میں رکھیے، روز مطالعہ کیجیے اور قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کیجیے اور ترجمہ بھی پڑھیے اور تفسیر بھی پڑھیے، اور اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو علماء اہل سنت و جماعت سے آپ رابطہ قائم کر کے ان سے سیکھیے، معلومات کیجیے۔ ماشاءاللہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی اس بستی میں، آپ کے اس محلے میں ایک جید ریسرچ اسکالر اور دینی تعلیمات پر عبور رکھنے والے اور خصوصاً اہل سنت و جماعت کے عقائد کی بھرپور ترجمانی کرنے والے آپ کی بستی میں رہتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا سید معیز الدین اشرفی صاحب جو اسٹیج پر رونق افروز ہیں، یہ آپ ہی کے علاقے میں رہتے ہیں۔
آپ ان سے رابطہ کیجئے، اور بھی دیگر علماء اہل سنت اگر موجود ہوں تو ان سے رابطہ قائم کیجئے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو، سوال کرو جن چیزوں کے بارے میں تم کو علم نہیں ہے۔ تم سوال کرو گے تبھی تو ہم کو معلوم ہوگا تم کیا جاننا چاہتے ہو۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آج تنظیم رضائے مصطفیٰ نے 2 عنوان قائم کیے، ایک تحفظ عقائد اہل سنت و جماعت اور دوسرا تعارف اعلی حضرت، یہ 2 چیزوں کو ہماری قوم جاننا چاہتی ہے کہ عقائد اہل سنت و جماعت کا تحفظ کیسے ہو اور اعلی حضرت کا تعارف کیا ہے، کون ہے اعلی حضرت، کیا ہے اعلی حضرت۔ تو عزیزان محترم سن لو، اعلی حضرت کا نام احمد رضا خان، آپ کی ولادت باسعادت شہر بریلی محلہ جسولی سن 1856 عیسوی میں 16 جون کو ہوئی، مطابق 10 شوال۔ آپ کی ولادت باسعادت ایسے گھرانے میں ہوئی جو علمی گھرانہ ہے، جو علماء کا گھرانہ ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت علامہ مولانا شاہ نقی علی خان صاحب، انہی کے فرزند دلبند ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان۔ آپ کی ولادت 1856 میں ہوئی اور 1856 میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 1857 عیسوی کے بعد ہی سے ہندوستان میں وہابیت کا فتنہ پھیلنا شروع ہوا۔ آپ کے پیدا ہونے کے 1 سال کے بعد وہابیت کا فتنہ پھیلنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا خان کو مجدد بنا کر پیدا کیا، مجدد بنا کر پیدا کیا۔ اور مجدد کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہر 100 سال میں، ہر 100 سال کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے جس کو دین کا بھی علم عطا فرماتا ہے اور دنیا کا بھی علم عطا فرماتا ہے، دین اور دنیا کے علوم و فنون کا اس کو جامع بناتا ہے، اور ہر مسئلے کا جواب اس کے پاس موجود ہوتا ہے، ہر لا ینحل مسئلے کو وہ حل فرما دیتا ہے، اس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ دین کی تجدید کرنے والا، دین کی تجدید کرنے والا اور لا ینحل مسائل کو حل کرنے والا، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان 13ویں صدی اور 14ویں صدی کے مجدد مانے گئے ہیں۔ اور عزیزان محترم، آپ کا معاملہ یہ ہے کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مکمل پڑھ لیا، صرف 4 سال کی عمر میں، جبکہ بچے کو ابھی بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے۔ 4 سال کی عمر میں ABCD پڑھنے کا اس کو سلیقہ نہیں آتا ہے، الف با تا سا پڑھنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ اور 6 سال کی جب آپ کی عمر شریف ہوئی تو آپ نے اپنے استاد کو ٹوک دیا، آپ کے جو پڑھانے والے استاد تھے ان کو ٹوک دیا، اس انداز سے ٹوکا، ایک شاگرد جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے اپنے استاد کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو استاد نے جواب دیا جیتے رہو جیتے رہو۔ تو اعلیٰ حضرت 6 سال کی عمر میں ہے، فرماتے ہیں حضرت یہ تو سلام کا جواب نہ ہوا، جیتے رہو یہ سلام کا جواب نہ ہوا، سلام کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح جواب دیتے تو صحیح جواب ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت کی ذہانت کو دیکھ کر استاد گرامی نے آپ کو شاباشی دی اور آپ کی ہمت افزائی کی، اور 6 سال کی عمر میں آپ نے معلوم کیا اپنے اساتذہ سے کہ بغداد شریف کدھر ہے، بغداد مقدس کدھر ہے، تو بتایا گیا قبلے سے سیدھی جانب میں بغداد مقدس ہے۔ تو اعلیٰ حضرت 6 سال کی عمر سے اپنی آخری عمر تک، یعنی وصال فرمانے تک، بغداد کی طرف آپ نے کبھی اپنے پیر لمبے نہیں کیے۔ ایسا ادب تھا آپ کے دل میں اعلیٰ حضرت کا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام، کہ آپ اس طرف اپنے پیر نہیں پھیلا زندگی میں کبھی۔ اور جب آپ کی عمر 13 سال 10 مہینہ 5 دن کی ہوئی تو آپ عالم اور فاضل بن گئے، عالم اور فاضل بن گئے 13 سال 10 مہینہ 5 دن کی عمر میں۔ اور اسی سال فراغت کے بعد آپ کی خدمت میں ایک استفتاء کیا گیا رضاعت سے متعلق، دودھ سے متعلق، یعنی دودھ پینے کی عمر کتنی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حولین کاملین، دودھ پلانے کی عمر مکمل 2 سال ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ماں اپنا دودھ 2 سال تک بچے کو پلا سکتی ہے، یہ مسئلہ تھا قرآن کا۔ تو آپ رضاعت کے متعلق پہلے مسئلے کا جواب تحریر فرماتے ہیں
اور جواب تحریر فرمانے کے بعد اپنے والد ماجد کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان صاحب نے جب دیکھا کہ میرے فرزند نے فراغت کے ساتھ ہی دارالافتاء کا ایک بہت بڑا کام کیا ہے اور یہ فتوے کا صحیح جواب لکھا ہے، تو اس دن سے آپ نے فرمایا کہ احمد رضا آج سے دارالافتاء کی ذمہ داری تمہارے حوالے کی جاتی ہے. گویا 14 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ تحریر فرما دیا، اور آپ کے علمیت کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس مسئلے کو حل فرما دیتے. آپ نے 9 سال کی عمر میں علم غیب مصطفیٰ پر مکمل 2.5 گھنٹہ آپ نے تقریر فرمائی، اور میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر 6 گھنٹہ آپ نے مسلسل تقریر فرمائی 9 سال کی عمر میں. اللہ اکبر، آپ کی ذہانت کا یہ عالم تھا. اور آپ کے پاس جو لوگ سوالات پوچھنے کے لیے خط لکھا کرتے تھے تو ان خطوں کے اندر آپ کے نام کے ساتھ القابات بھی لکھتے تھے، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد احمد رضا خان. تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ حافظ کا لقب دیکھا، جبکہ آپ حافظ قرآن نہیں تھے، عالم دین تھے، فاضل جلیل تھے، لیکن آپ حافظ قرآن نہیں تھے. تو آپ نے اپنے خط میں نام کے ساتھ حافظ کا لفظ دیکھا تو فرمایا میرے ایک مسلمان بھائی نے خوش گمانی میرے ساتھ کیا ہے، اچھا گمان میرے ساتھ کیا ہے کہ اس نے مجھ کو حافظ قرآن لکھ دیا ہے، چلو میں اس کا گمان سچا کر دکھاتا ہوں. یعنی میں اب تک تو حافظ نہیں تھا لیکن اب حافظ بن جاتا ہوں. چنانچہ آپ نے قرآن یاد کرنا شروع کیا. تو کہتے ہیں شعبان کی 29 تاریخ تھی، اس دن سے آپ نے قرآن یاد کرنا شروع کیا. صبح سے لے کر دوپہر تک ایک پارا آپ یاد فرما لیتے تھے، اور شعبان کی 29 تاریخ کو چاند نظر آ گیا. یعنی جب مغرب کا وقت ہوا چاند نظر آیا، رمضان کے مہینے کا آغاز ہو گیا. تو اعلیٰ حضرت نے صبح میں جو ایک پارا یاد کیا تھا وہ پارا آپ نے تراویح کی نماز میں زبانی سنا دیا. 27 رمضان کو آپ نے مکمل قرآن شریف تراویح میں سنا دیا. یہ اعلیٰ حضرت کی ذہانت تھی. اور آپ ایک ہی وقت میں 2 ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے اور دونوں مضمون الگ الگ ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر، یہ خدا داد صلاحیت ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ عطا فرما دے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو آپ نے پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا، پوری دنیا میں گونجتا ہے سلام. اور جماعت اسلامی کے ہی فاؤنڈر ممبر مولانا کوثر نیازی نے کہا تھا، دارالسلام کے مشاعرے کے موقع پر کہا تھا کہ پوری دنیا کا میں نے جائزہ لیا، پوری دنیا کا میں نے دورہ کیا. اذان کے بعد، اذان جو ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کے بعد جو سب سے زیادہ آواز گونجنے والی ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا سلام مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام ہے. اذان کے بعد یہ آواز زیادہ گونجتی ہوئی سنائی دیتی ہے. جس مقام پر بھی جاؤ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جا رہا ہے. یہ مقبولیت کی دلیل ہے. اور اس سلام کی تاریخ یہ ہے کہ آپ بریلی شریف سے لکھنؤ جا رہے تھے اور بریلی سے ٹرین نکلی تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ تو پیش کیا ہوں، منقبتیں لکھا ہوں اولیاء کی شان میں، لیکن سلام نہیں لکھ پایا. چلو آج سلام لکھتا ہوں میرے آقا کی بارگاہ میں. تو آپ نے قلم لیا اور سلام لکھنا شروع کیا. تو بریلی کا اسٹیشن سے گاڑی چھوٹی اور رامپور کا اسٹیشن صرف 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. بریلی اور رامپور کے درمیان 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے. تو یہ 1.5 گھنٹے کی مسافت میں آپ نے 16 صفحات پہ مشتمل مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تحریر فرما دیا. یعنی حضور کے مبارک منہ شریف سے لے کر حضور کے پائے نازنی کے ناخن مبارک تک ہر عضو پر اعلیٰ حضرت نے سلام تحریر فرما دیا. ہزاروں اشعار لکھ دیا آپ نے. یہ اعلیٰ حضرت کی ذہانت اور علمیت کا معاملہ ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے والد ماجد کے ساتھ سن 1277 ہجری میں آپ بریلی سے ماہرہ شریف پہنچے مرید ہونے کے لیے. وہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی رہتے تھے جن کا نام حضرت سیدنا سید آل رسول علیہ رحمت و رضوان ہے. ان کی خدمت میں پہنچے مرید ہونے کے لیے. اعلیٰ حضرت کے والد اپنے ساتھ لے کر گئے اعلیٰ حضرت کو. جب پہنچے تو سیدنا سرکار آل رسول نے ان دونوں حضرات کو
مرید بنایا، مرید بنانے کے ساتھ ہی خلافت بھی دے دی، خرقہ بھی عطا فرمایا، اجازت بھی عطا فرما دی۔ تو آپ ہی کے خانوادے کے ایک بزرگ سیدنا احمد نوری، انہوں نے فرمایا، سیدنا آل رسول سے فرمایا کہ حضور یہ کیا بات ہوئی، یہ کم عمر بچہ اور اس کے ساتھ آنے والے ان کے والد، ان دونوں کو آپ نے مرید بھی بنا دیا اور خلافت بھی دے دی، جبکہ آپ کی خانقاہ میں کئی مریدین کئی برسوں سے پڑے ہیں، لیکن آپ نے ان کو خلافت نہیں دی، یہ کم عمر بچے کو آپ نے خلافت دے دی۔ تو سیدنا آل رسول نے سیدنا احمد نوری سے ارشاد فرمایا، نوری میاں معاملہ یہ ہے کہ جس طرح کسی لوہے پر زنگ پکڑ لیتا ہے تو اس لوہے سے زنگ کو چھڑانے میں دیر لگتی ہے، زنگ صاف کرنے میں تاخیر ہوتی ہے، تو ان کے دلوں کو میں نے دیکھا کہ گناہوں کے زنگ سے آلودہ ہیں، اب ان کے دلوں کو سیقل کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو چمکانے کے لیے وقت لگے گا۔ لیکن جب امام احمد رضا جب میرے پاس مرید بننے کے لیے آئے اور ان کے والد جب میرے پاس مرید بننے کے لیے آئے تو میں نے دیکھا کہ ان دونوں کے دل صاف و شفاف نظر آئے، ان دونوں کے دل بالکل آئینے کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئے، اس لیے میں نے ان کو مرید بھی بنایا، خلافت بھی دے دی، خرقہ بھی دے دیا، اجازت بھی دے دی۔ اور فرماتے ہیں نوری میاں، اب تک میں بڑا فکر مند رہا کرتا تھا کہ جب اللہ تعالی کی بارگاہ میں سب انسانوں کی حاضری ہوگی اور میری بھی حاضری ہوگی اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محشر کے میدان میں مجھ سے پوچھ لے اگر اے آل رسول میری بارگاہ میں تو دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، تو اے احمد نوری میاں میرا مسئلہ حل ہو گیا، میری فکر دور ہو گئی، اب مجھے فکر نہیں ہے کسی بات کی۔ جب اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول میری بارگاہ میں تو کیا لے کر آیا ہے، تو میں احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کر پیش کروں گا، مولا تیری بارگاہ میں دنیا سے احمد رضا کو لے کر آیا ہوں۔ وہ شخصیت ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی۔ اور عزیزان محترم، آپ نے 60 علوم و فنون پر 1500 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، 1500 کتابیں آپ نے تحریر فرما دی۔ اتنے بڑے مصنف، الحمدللہ کہ آپ جس مسئلے پر قلم اٹھاتے علم کا ذریعہ بہا دیتے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ پانی کی کتنی قسم ہوتی ہے، کس پانی سے وضو جائز ہے اور کس پانی سے وضو ناجائز ہے، کون سے پانی سے طہارت جائز ہے اور کون سے پانی سے طہارت جائز نہیں، تو عام طور سے 2-3 قسمیں ہی علماء بتاتے ہیں پانی کی، لیکن اعلیٰ حضرت سے جب اس مسئلے پر سوال کیا گیا تو آپ نے پانی کی 300 قسمیں گنا دی، 300 قسم ہوتی ہے پانی کی۔ اللہ، یہ علمیت ہے۔ آواز کم کرو اس کی طرح، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم۔ اور امام حسین کی شہادت کے متعلق ہمارا آپ کا سب کا یہ عقیدہ ہے اور سب کا یہ ایقان ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو شہید ہو گئے اور آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ واقعہ ہم اپنے اکابر علماء سے اور تمام مستند کتابوں میں پڑھتے آئے، سنتے آئے، الحمدللہ اسی پر ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ لیکن انگریزوں نے اس پر اعتراض کیا۔ کس بات پر اعتراض کیا؟ کہ امام حسین کربلا کی سرزمین پر محرم کی 10 تاریخ کو پہنچ ہی نہیں سکے، جب وہ وہاں پر پہنچ ہی نہیں سکے تو ان کی شہادت کیسے واقع ہوئی؟ تو انگریزوں سے پوچھا گیا بھائی تم کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو نہیں پہنچ سکے؟ وہ کربلا میں گئی نہیں، اس تاریخ میں تھے نہیں، کہ کس بنیاد پہ تم کہہ رہے ہو؟ تو انگریزوں نے کہا کہ مکے سے کربلا تک جو سفر ہے، جو راستہ کی مسافت ہے، وہ اتنا لمبا راستہ ہے کہ امام حسین اس لمبی مسافت کو اتنے کم وقت میں طے نہیں کر سکتے، اتنے کم وقت میں طے نہیں کر سکتے۔ گھوڑے کی رفتار بتائی انگریزوں نے کہ ایک گھوڑا کتنے میل راستہ چل سکتا ہے، اس حساب سے انہوں نے کیلکولیشن کیا
اور ان کے حساب سے دیکھا گیا تو واقعی امام حسین 10 محرم کو کربلا میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں. یہ سوال جب انہوں نے قائم کیا تو بڑے بڑے علماء کی نیند اڑ گئی. کیا آخر اس مسئلے کا ہم کیا جواب پیش کریں, کس طرح اس مسئلے کو حل کریں, کیسے اپنی بات کو سچا ثابت کریں. بڑے بڑے علماء پریشان تھے, مسئلہ کسی سے حل نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب یہی مسئلہ اعلیٰ حضرت کے پاس پیش ہوا تو اعلیٰ حضرت نے چٹکی بجاتے ہی مسئلے کو حل فرما دیا. کہا کہ انگریز کیا جانے گھوڑوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں, کون سا گھوڑا کتنی میل کتنی گھنٹے میں کتنی رفتار سے دوڑتا ہے, اور گھوڑوں کی اقسام آپ نے گنائی تو 500 قسم گنائی گھوڑوں کی, اور بتایا کہ کون سا گھوڑا ریتی میں چلنے والا زیادہ رفتار میں ہوتا ہے, کون سا گھوڑا پتھریلی زمین پہ چلنے والا ہوتا ہے, کون سا گھوڑا اچھے صاف راستے پہ زیادہ چلنے والا ہوتا ہے. تو امام حسین کے پاس جو گھوڑا تھا وہ اعلیٰ درجے کی نسل کا گھوڑا تھا جس کا نام ذوالجنا ہے, اور اس گھوڑے کی رفتار ریتی میں اتنی میل ہوتی ہے فی گھنٹہ, پتھریلی زمین میں اتنی میل ہوتی ہے فی گھنٹہ. اس حساب سے اعلیٰ حضرت نے جب حساب جوڑا ہے تو امام حسین کربلا میں 10 تاریخ کو کیا بلکہ 2 محرم کو امام حسین کربلا میں نظر آتے ہیں. محرم کی 2 تاریخ کو امام حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں, اور یہی حقیقت ہے. تو دوستوں اور بزرگوں, یہ مجدد کی شان ہوا کرتی ہے کہ جو عام علماء اور مفتیوں سے جو مسئلے حل نہ ہو, مجدد ان مسائل کو حل فرماتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان مسائل کا حل فرما کر ایمان اور اسلام کی ایسی آبیاری کی ہے کہ اب آنے والی دنیا اور صدیوں میں انشاءاللہ ایسے جو بھی مسائل اٹھیں گے اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے ہم کو بطور کتاب کے ہم کو عطا فرما دیا ہے. اور 1500 کتابیں آپ نے لکھی ہیں, 1500 کتابیں تفسیر کے عنوان پر, حدیث کے عنوان پر, اصول حدیث کے عنوان پر, فقہ کے عنوان پر, اور تاریخ کے عنوان پر, سیر کے عنوان پر, اور علم جفر کے عنوان پر, علم نجوم کے عنوان پر, اور علم حیت کے عنوان پر, علم ریاضی کے عنوان پر, 55-60 علوم و فنون پر آپ نے 1500 کتابیں لکھ دی ہیں. آج ان کتابوں پر دنیا کی 60 یونیورسٹیز میں ریسرچ ہو رہا ہے. دنیا کی 60 یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر ریسرچ ہو رہا ہے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ جو وقت اجازت کا دیا گیا تھا پولیس پرمیشن کے حساب سے وہ وقت ختم ہو گیا, لیکن ابھی موضوع ہمارا شروع ہی ہوا ہے. کیونکہ 2 عنوان آپ نے رکھے, تحفظ عقائد اہل سنت اور تعارف اعلیٰ حضرت. تو ابھی دونوں عنوان بھی تشنا طلب, ابھی دونوں عنوان تشنا ہے, اور دونوں عنوانوں پر سیر حاصل گفتگو نہ ہو سکی, لیکن وقت پورا ہو گیا. اب کیا کیا جائے, اب اس مسئلے کا حل کیسے ہو؟ اگر ہمارے ذمہ داران پولیس کے احباب اگر تھوڑا سا وقت ہمیں عنایت کر دیں تو ہم انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر اندر ہماری بات ہم سمیٹ کر اپنا جلسہ ختم کر لیتے ہیں. 10 منٹ زیادہ نہیں, انشاءاللہ ہم صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے ایک آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں. آپ کا سب سے اہم پہلو جو تھا, زندگی کا اہم پہلو اور آپ کی تعلیمات کا اہم پہلو, اس پہلو کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خدا سے اور خدا کے رسول سے محبت کرو. توجہ ادھر رکھیے, آپ بہت اہم چیز ہے. اپنی پوری تقریر کا خلاصہ نچوڑ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرو, محبت رکھو. اللہ اور اللہ کے رسول سے جہاں محبت کرنے کا آپ نے ہم کو سلیقہ اور طریقہ بتایا, وہیں آپ نے یہ بھی فرمایا, قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمایا, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی روشنی میں فرمایا کہ خدا کے دشمنوں سے اور خدا کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی کرو. خدا اور رسول سے محبت ضروری, اور خدا اور رسول کے دشمنوں سے دشمنی بھی ضروری. اس کے بغیر محبت پوری نہیں ہوتی. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے دشمنی. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا ایک واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ایک بدعقیدہ آدمی ملاقات کے لیے آیا, کسی کا سہارا لے کر آیا, کہا کہ میں فلاں شہر سے آ رہا ہوں, میں فلاں جماعت سے متعلق ہوں. تو جماعت معلوم ہے کہ بدعقیدہ جماعت ہے,
تو اعلیٰ حضرت کے سامنے آ کر مولانا محمد رضا صاحب عرف ان کا ننھے میاں ہے، وہ فرمانے لگے حضور ایک شخص بہت دور دراز کا سفر کر کے آ رہا ہے، حیدرآباد دکن سے آ رہا ہے اور وہ رافضی ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ابھی یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ وہ شخص جو مہمان بن کر آیا تھا وہ وہاں پر پہنچ گیا۔ مولانا محمد میاں صاحب نے اس آنے والے سے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا، وہ کرسی پر بیٹھ بھی گیا، لیکن اعلیٰ حضرت کا ایمان و عقیدہ دیکھو کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، نہ اس سے کوئی بات چیت کی، نہ اس سے کوئی خیریت دریافت کی، نہ اس کی طرف آپ نے نظر کی، بلکہ وہ شخص بہت دیر بیٹھا رہا۔ اعلیٰ حضرت اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، اپنے دوسری طرف مصروف ہیں، آپ دوسرے گفتگو میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ شخص سمجھ گیا کہ مجھ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے، میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ تو مولانا محمد میاں صاحب جو تھے انہوں نے اعلیٰ حضرت سے فرمایا کہ حضور یہ بھی کیا اخلاق ہوئے آپ کے، کم از کم اس آنے والے دور دراز کا سفر کر کے آیا، حیدرآباد دکن سے آیا، کہاں حیدرآباد کہاں بریلی، 3 دن کا راستہ طے کر کے آیا ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، کم از کم کچھ توجہ ہی اس کی طرف کر لیتے تو آپ کا کیا بگڑتا۔ تو میرے اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا، فرمایا ننھے میاں سنو، ہمارے اکابر پیشوا نے ہم کو ایسے ہی اخلاق کی تعلیم دی ہے، ہمارے اکابر نے، ہمارے پیشوا نے ہم کو ایسے ہی اخلاق سکھائے ہیں۔ کیا تم کو نہیں معلوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھ کے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک اجنبی مسافر ملا، کھانے کا سوال کیا، آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ گھر، آپ کے گھر پہنچا، خادم کو حکم دیا دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان بچھایا، کھانا لگا دیا گیا۔ وہ مسافر آدمی کھانا کھاتے کھاتے کچھ وہ بدعقیدگی کی بات کر گیا، بد مذہبیت کی بات کر گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا، آپ نے خادم سے فرمایا فوراً کھانا اس کے سامنے سے اٹھا لو، اس کا کان پکڑ کے گھر کے باہر کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت نے واقعہ بیان کر کے فرمایا ہمارے اکابر پیشوا نے ہم کو ایسے ہی اخلاق سکھائے ہیں، جو بد مذہب ہوگا، جو بد عقیدہ ہوگا ہم اس کو ایسا ہی کریں گے۔ ہمارے آقا نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ مسجد نبوی شریف کے اندر سے منافقین کا نام لے لے کر میرے آقا نے باہر نکالا تھا، ہم بھی منافقین سے ایسے ہی جو ہے دوری اختیار کریں گے، ان سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے۔ یہ محبت کی دلیل ہے، یہ محبت کا ثبوت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ ادھر تم رسول کی محبت کا بھی دعویٰ کرو، ادھر دشمنان رسول کو بھی گلے لگاؤ، دشمنان رسول سے بھی ملاقات کرو، ان کو اپنے اسٹیجوں کی زینت بناؤ، ان کی محفلیں سجاؤ۔ یہ اہل سنت و جماعت کا وتیرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نام نہاد مفتیوں نے جب گستاخان رسول کی تکفیر کا انکار کر دیا، کہا کہ ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، تو گویا من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، گستاخ رسول کے کفر میں اور اس کی عذاب میں جو شک کرے گا وہ شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ تو اب غور کرو مسلمانوں، جنہوں نے ان کو کافر ماننے سے پسو پیش کیا ہے اور ان کے انکار کیا ہے، اب ایسے لوگوں سے ہمارا کیا رشتہ ناتا ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں سے ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ لہذا ہم اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کریں۔ اور آج کل ایک نئی بات چھیڑی جا رہی ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے؟ یہ مسلک کہاں سے آیا؟ مسلک تو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، مسلک تو سیدنا امام شافعی کا ہے، مسلک امام احمد بن حنبل کا ہے، مسلک سیدنا امام مالک کا ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے؟ تو عزیزان محترم، مسلک اعلیٰ حضرت در حقیقت مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اب چونکہ دیوبندی، وہابی، تبلیغی بھی اپنے آپ کو حنفی سنی مسلمان کہتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، تو اب کھرے اور کھوٹے میں فرق ظاہر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا نشان لگایا جائے، ایسا ٹریڈ مارک لگایا جائے جس کی وجہ سے کھرا اور کھوٹا الگ پہچانا جائے۔ جیسا کہ مارکیٹ میں جب کوئی مال زیادہ بکتا ہے تو فوراً اس مال کا ڈپلیکیٹ بھی مارکیٹ میں آ جاتا ہے، تو اب ڈپلیکیٹ مال کو اور اصلی مال کو پہچاننے کے لیے کمپنی والا اپنا ایک خصوصی ٹریڈ مارک لگاتا ہے اور اس کا اعلان کرتا ہے لوگوں نقالوں سے بچو، ڈپلیکیٹ مال سے بچو، ہمارے اصلی مال کی پہچان یہ ہے کہ اس پر ایسی مہر لگی ہوگی، اس پہ ایسا مونوگرام بنا ہوا ہوگا، ایسا نشان لگا ہوا ہوگا، سمجھ لینا یہ اصلی مال ہے، اور جس پہ ایسا نشان نہیں ہوگا سمجھ لینا وہ چھوٹا مال ہے۔ تو عزیزو، آج کے دور میں جو وہابی بھی اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں اور سنی بھی حقیقت میں اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں، تو اصلی سنی میں اور نقلی سنی میں فرق قائم
قائم کرنے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا مونوگرام لگانا پڑا، چھپا لگانا پڑا، تاکہ اصلی اور نقلی میں پہچان ہو جائے، کھڑے کھوٹے میں تمیز ہو جائے. کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جو چاہنے والا ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو جب ماننے والا ہوتا ہے، وہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، وہ آل نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، وہ رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے. کیسا عشق کرتا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات دیکھو، میرے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں جب کوئی حاجی صاحب آتے ملاقات کے لیے تو میرے اعلیٰ حضرت پوچھتے، بتاؤ حاجی صاحب مدینہ شریف گئے کہ نہیں گئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی کہ نہیں دی؟ تو حاجی صاحب اگر کہتے ہاں ہاں اے اعلیٰ حضرت میں تو سرکار کی بارگاہ میں جا کر آیا ہوں، حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں، تو میرے اعلیٰ حضرت فوراً ادب سے کھڑے ہو جاتے اور آنے والے حاجی کے قدموں کو چوم لیتے، آنے والے حاجی کے قدموں کو چومتے، کیونکہ تیرے قدم مدینے پاک کی تیرے قدم مدینے کی زمین کو چھو کر آ رہے ہیں، مدینے کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، اس لیے میں ان قدموں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا عشق. آپ نے رسول کے عاشقوں سے محبت کی ہے اور رسول کے غداروں سے آپ نے بغاوت کا اعلان کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی جو آپ کے خاص عمائدین اور علماء میں سے شمار کیے جاتے تھے، ایک دن فرمانے لگے، حضور آپ کی کتابوں میں جو آپ رد فرماتے ہیں وہابیوں کے متعلق بڑی شدت کا رد کرتے ہیں، اور آج کل کے نام نہاد تہذیب یافتہ لوگ ایسے شدید رد کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ بریلوی متشدد ہوتے ہیں، جھگڑالو ہوتے ہیں، شدت پسند ہوتے ہیں. آپ ذرا اپنے انداز تحریر میں تھوڑی سی نرمی لائیں تو حضور بہت سے نوجوان طبقے میں اصلاح ہو جائے گی، ان کی سدھار ہو جائے گی. تو اعلیٰ حضرت کے سامنے جب اس طرح کا مشورہ پیش کرنے لگے کہ آپ ذرا رد ان کا شدت میں رد والی شدت میں کمی کیجئے، تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، مولانا نعیم الدین صاحب آپ کہتے ہیں کہ میں رد نہ کروں اور رد بھی کروں تو ہلکے انداز میں کروں، یہ نہیں ہو سکے گا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا. اگر تم میرے دل کی بات پوچھنا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ اگر احمد رضا کے ہاتھ میں میرا مولا اگر تلوار دیتا تلوار، تو احمد رضا کی تلوار ہوتی اور گستاخ رسول کی گردن ہوتی. لیکن اللہ نے تلوار میرے اختیار میں نہیں دیا ہے، قلم دیا ہے، قلم. میں قلم سے جہاد کرتا ہوں، میں قلم سے ان کا رد کرتا ہوں، اور رد اس لیے کرتا ہوں کہ سنو، جب یہ میرا رد دیکھیں گے تو مجھ پر گالیاں بکیں گے، مجھ کو برا کہیں گے، اور میری تمنا یہی ہے یہ مجھ کو گالی دیں لیکن میرے رسول کو گالی نہ دیں، مجھ کو برا کہیں لیکن میرے آقا کو برا نہ کہیں. جتنی دیر مجھ کو گالی دینے میں لگائیں گے کم از کم اتنی دیر تو میرے آقا کی شان میں توہین نہیں کریں گے. یہی احمد رضا کی تمنا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے عشق رسول آپ کا، یہ ہے محبت رسول کے تقاضے. اے ایمان والو، تو رسول پاک کے چاہنے والوں سے آپ محبت کیجئے، رسول کے عاشقوں سے آپ عقیدت رکھیے، اور رسول پاک سے جو غداری کرنے والے، بغاوت کرنے والے، دشمنی کرنے والے، رسول کو ان پڑھ کہنے والے، رسول کو چرواہا کہنے والے، ان سے دوری اختیار کیجئے. چاہے وہ پیسے دے کے قریب بلائے مت جائیے، چاہے وہ سلائی مشین دے کر قریب بلائے مت جائیے، چاہے انسٹیٹیوٹ میں آپ کو فری تعلیم کے بہانے بلائے مت جائیے. اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، جو آخری دور چل رہا ہے. یہ قیامت قریب آنے والی ہے، قیامت قریب آ چکی ہے. سرکار نے 1400 سال پہلے اپنی 2 انگلیوں کو اس طرح ملا کر فرمایا تھا کہ قیامت اور مجھ میں اتنا ہی فاصلہ رہ گیا ہے. یہ 2 انگلیوں میں جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ مجھ میں اور قیامت میں رہ گیا ہے. اللہ اکبر. 1400 سال پہلے آقا نے ایسا فرمایا تھا، تو اب بتائیے اب 1400 سال کے بعد کتنا زمانہ اور قریب آ گیا ہوگا قیامت کا. اس لیے میں چاہتا ہوں مسلمانوں، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ آپ سختی سے قائم ہو جائیے. اور مسلک اعلیٰ حضرت جو آج پیش کیا گیا یہ تو بالکل نامکمل طریقے سے وقت کے تنگی کے لحاظ سے مختصر باتیں پیش کی گئی. انشاءاللہ آنے والے ہمارے جو تنظیم رضا کے اجتماعات ہوں گے مسجد اللہ میں، اللہ مسجد میں جو مرکز ہے تنظیم رضا مصطفیٰ کا، انشاءاللہ وہاں پر علماء کرام بھی وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے اجتماعات میں ہر اتوار کو، اور وہاں پر انشاءاللہ مفصل طریقے سے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اور مسلک آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اور انشاءاللہ زندگی سلامت رہے تو پھر کسی موقع سے آپ کی بارگاہ میں آنے کی میں سعادت حاصل کروں گا. حضرت علامہ مولانا سید معیز الدین اشرفی صاحب جنہوں نے اپنا وقت بھی مجھے عنایت کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے علمی فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ عوام الناس کو اور زیادہ سے زیادہ مستفید اور مستنیر ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، اب کھڑے ہو جائیے، سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے